السلام علیکم. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ٹائم نکال کے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمارے لائیو سیشن دیکھتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں. آج جو ہم جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بہت اہم ہے اور اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ, طلاق, خلا اور جہیز. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو بہت آسان ہے لیکن اس معاشرے نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس کے اندر ایک معصوم سی لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں اور باپ سے بات کرتے کرتے خودکشی کر لیتی ہے. آپ تھوڑا سا اگر امیجن کریں کہ ایک لڑکی, ایک اولاد, ایک بچی اپنے فادر سے اور اپنی مدر سے کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت کودنے جا رہی ہوں, میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں. اور اس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے فادر جو وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت ہی چھوٹی سی تھی, وہ تھی جہیز. مطلب جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے اس بچی نے جان دی. اور بے تحاشا ہمارے معاشرے کے اندر بھرے پڑے ہیں اس طرح کے قصے جس میں جہیز کے نام پہ ایک لڑکی بیچاری ساری زندگی لگا کے آج کل تو خود ہی اپنے جہیز کے لیے وہ سیونگ کرتی ہے, یا جو بوڑھا بیچارہ غریب انسان ہے وہ ایک سیونگ کر کے اپنی بچی کے لیے جو ہے وہ عالیشان طریقے سے اس کی رخصتی اور اس کے جہیز کا وہ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حالات جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, طلاق اور خلا, ان تمام چیزوں کی طرف. اچھا, یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمارے ہی ایک ممبر ہیں, بہت ہی اچھی ہماری ایک فیمیل ممبر ہیں, جنہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا اور ہم سے کہا کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ کوئی سیشن کریں. تو وہ پوائنٹ یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو ان کی باریکیوں کا نہیں پتہ ہوتا. ان سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے کہ جو میرے نے علماء سے کرام سے سنا ہے, جو میرے تک جو رسائی ہوئی ہے مجھے, تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھی یہ خلا مطلب گورنمنٹ کا جو قانون جو ہے اس کے اندر کہیں ان کو رجوع کرنا چاہیے قومی اسمبلی کے اندر. باقاعدہ اس جو ایکٹ جو پاس کیا ہوا ہے خلا کے حوالے سے, علماء کرام کو اعتماد میں لے کر اس کو دوبارہ سے اس کو ڈپلائی کیا جائے. اسی طرح خلا بھی ایک ایگریمنٹ ہے, اس کے اندر بھی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. اگر بیوی کی طرف سے آفر ہے تو شوہر کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا, شوہر راضی نہیں ہوتا اور شوہر بیوی کو آزاد نہیں کرتا, تو اگر بیوی کسی ثالث کے پاس جاتی ہے, کسی ادارے کے پاس جاتی ہے اور کسی بزرگ کے پاس جاتی ہے, اور وہ اس لحاظ سے یعنی عورت کی مظلومیت کی داستان سن کے شوہر یک طرفہ طور پر یا شوہر کو بلائے اور شوہر نہ آئے, اور شوہر کے نہ آنے کی وجہ سے ہی وہ محض اس بات پر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب تم جو ہے نا وہ آزاد, ہم سب نے مل کر فیصلہ کر دیا ہے, لہذا ہم تمہیں شوہر کا قائم مقام بن کر خلا دیتے ہیں, تو یہ خلا جو ہے یہ شرعی طور پر معتبر نہیں ہے. آج حقوق کے نام پر ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو یعنی اس راہ پہ لگا دیا گیا ہے کہ شوہر کی طرف سے معمولی سی کوئی بات پیش آتی ہے یا وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ فوراً خلا کا مطالبہ کرتی ہیں اور ان کے اس مطالبے کو فوراً پورا کر دیا جاتا ہے. اور چونکہ اس میں شرعی قوانین کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تو اس لیے وہ خلا چونکہ ہوتا نہیں ہے, وہ نکاح برقرار رہتا ہے. تو اس بچی کا جب آگے کہیں نکاح ہوگا تو یقیناً وہ نکاح پر نکاح ہوگا, تو شرعاً وہ نکاح بھی نہیں ہوگا. تو نعوذ باللہ یہ پھر ایک زنا کہلائے گا جس سے معاشرے کے اندر بدکاری پھیلے گی. چونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو میں منطقی جملے استعمال کروں. حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں, جو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ماں بنوں, اب اسے وہ نظر نہیں آ رہا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ خلا لے. شوہر ظلم کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا, اور اس حد تک کہ جان کو خطرہ ہو گیا, تو عورت کو شریعت نے حق دیا کہ وہ خلا کا دعویٰ کرے. نشئی ہے, گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے, بچوں کا خیال نہیں ہے, نان نفقہ نہیں ہے, اور بچے روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو تنگ ہیں, اور بہت ہی زیادہ برا حال ہے. ماں باپ بھی تعاون نہیں کر رہے, خاندان بھی تعاون نہیں کر رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا, تو ایسی صورت میں بھی اس کو خلا کا حق حاصل ہے. اب خلا کے لیے قاضی صاحب اس کے شوہر کو طلب کریں. ٹھیک ہے.
हाँ भाई, आपकी बीवी के आपके ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सही, आप इसके बारे में क्या क्या कहें? ठीक है। अगर वो ठोस सबूत दे देता है, ठोस शवाहिद पेश कर देता है सही, कि मेरी बीवी गलत है, झूठ बोलती है, इल्ज़ाम लगा रही है, बहतान लगा रही है, सही, सही, तो जज साहब समझाए दोनों को, और समझाते भी हैं, ठीक है। मौका देते हैं दोनों जी। को, और ऐसा दुनिया में होता है। जी, तो उसके बावजूद भी कोई सूरत नहीं बनती कि वो लड़की राजी हो, तो फिर काजी साहब उसके शौहर के सामने सही, उसको कह दे कि मैं फलां बिन फलां के निकाह से तुझे खारिज करता हूँ, ऑर्डर देता हूँ। सही, काजी इस्लाम में काजी है और मौजूदा कानून में जज जज। मुअज़्ज़ज़ जज साहब। सही, तो वो फिर शौहर के निकाह से खारिज हो जाती है, बशर्ते कि शौहर मौजूद हो। सही। अगर शौहर दोबारा रुजू करना चाहे खुला के बाद? बाद में बात। ठीक, ठीक। तो शौहर मौजूद हो उसके सामने, एक करके जान छुड़ाएगी, ये खुला होता है। तो असल हमारा सवाल ही और हमारा गुफ्तगू इसी पे है कि खुला, कोर्ट जो तलाक दे देती है खुला के नाम से, किस तरह का है? न कोई लेन देन है, न कुछ है, मर्द को पता भी नहीं है, बीवी को अलहदा किया जाता है, लेटर दिया जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ के हवाले से थोड़ा एहतियात करना चाहिए, ताकि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही तलाक जारी करें, ताकि औरत अगले किसी से शादी करे तो उसके औलाद वो दिगर हराम ना हो, या इनकी वो यानी उसके अपने औलाद हों, क्योंकि वो फिर अगर इसी कागज़ पे जाके खुला के नाम से जो लेटर दिया जाता है दूसरा शादी करेगी तो ये सही नहीं होगा और उसके ऊपर हराम मोहब्बत हो जाएगी। तो लिहाजा इनसे बचने के लिए हर फ़िरक़े का, इस्लाम में जितने फ़िरक़े हैं तो उन सब की नुमाइंदगी होनी चाहिए और वो शरीयत को देख के वो फिर फैसला करें, और वो शर्त शुरूत जो इस्लाम में शर्त शुरूत बयान हो गए हैं वो तकाज़े पूरा करके तलाक जारी करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा पैकेज जिसके अंदर आपने देखा मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने जो है वो अपनी राय दी, और मुख्तलिफ़ जो हमारे अकाबरीन हैं जिनके पास ये इश्यूज़ आते रहते हैं उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय दी। और हमारा जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इस हवाले से एक जो है वो एक अवेयरनेस बनाई जाए। एक हमारे ही मेंबर का एक सवाल था कि उन्होंने हमसे ये कहा था कि ये इस तरह से जो खुला होती है वो बेसिकली खुला नहीं होता, वो एक सर्टिफाइड ज़िना होता है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह, जाने में हमें नहीं पता होता, हम कुछ इस तरह का गुनाह कर जाते हैं जो अल्लाह ना करे आखिरत में हमारे लिए कोई बहुत बड़ा अजाब बन सकता है। तो हमारी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इस हवाले से कोई अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और एंड में सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, जिस तरह अभी चौधरी फजल हक साहब ने कहा कि असम्बली के अंदर बहुत सारे गुनाहों से बच सकती है और हमारे माशरे के अंदर जो एक बिगाड़ है वो ख़त्म हो सकता है और हमारा माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।